وسلموا على حبيبه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله صدق الله مولانا العظيم وقال في مقام آخر محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم. حمد و صلات کے بعد سب سے پہلے میں عالمی مبلغ اسلام شیخ طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا علامہ صاحبزادہ پیر علاؤالدین صدیقی دامت برکاتہم العالیہ اور ان کی پوری جماعت کو، ان کے تمام ساتھیوں کو، ان کے تمام خدام کو، ان کے تمام معاونین و ناصرین کو ان عظیم خدمات جلیلہ پر نور ٹی وی کا قیام، کشمیر کے پہاڑوں اور جنگلات کے اندر عظیم الشان یونیورسٹی کا قیام اور کشمیر کے پسماندہ علاقے کے اندر میڈیکل کالج کا قیام اور یورپ، پاکستان اور کئی ممالک کے اندر اسلامی مراکز اور مدارس کے قیام پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت پیر صاحب کو لمبی زندگی بھی عطا کریں اور مزید ہمت عطا فرمائیں اور آپ کو قدم قدم پر فتوحات و برکات عطا فرمائیں۔ آج کا یہ درس بڑا اہم درس ہے، یہ عقیدہ توحید و رسالت پر درس ہے۔ یہ مضامین بہت ہی گہرائی میں جا کر بیان ہوتے ہیں اور بڑی توجہ دی جائے تو پھر ذہن نشین ہوتے ہیں۔ میں حاضرین و ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ میری توجہات، میری گفتگو کو پوری توجہ سے سنیں۔ میں انشاءاللہ مختصر وقت میں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یہ جو قرآن کریم کے اندر کلمۃ الاسلام کے یہ جو دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، ان کی روشنی میں عقیدت توحید بیان کروں گا اور بیان کروں گا کہ الوہیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کی شان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی شان کیا ہے، صفات ایجابیہ کون کون سی ہیں، صفات سلبیہ اللہ تعالیٰ کی اس سے مراد کیا ہے، صفات تنزیلیہ سے، اور عبادت کی تعریف کیا ہے، اور عبادت کا اطلاق کس تعظیم پر ہوتا ہے، آیا ہر تعظیم عبادت ہے یا کسی مخصوص تعظیم کو اور اطاعت کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام کروں گا، لفظ رسول اور نبی پر کلام کروں گا، وحی پر کلام کروں گا، وحی کی صورتیں بیان کروں گا، وحی کی قسمیں بیان کروں گا، اور اگر وقت میں گنجائش ہوئی تو پھر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر عقلی دلائل بھی پیش کروں گا غیر مسلموں کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہم توحید سے اپنا کلام شروع کرتے ہیں۔ توحید وحدت سے بنا ہے۔ وحدت کا معنی ہوتا ہے ایک ہونا یا تنہائی، اور شریعت میں توحید کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے اور عبادت کے مستحق ہونے کے اعتبار سے ایک اور یکتا قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی کوئی دوسری ذات نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں، اور صرف اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ اس کے مقابلہ میں شرک کا لفظ آتا ہے۔ شرک کا معنی ہوتا ہے حصہ دار بنانا، شریک حصہ دار کو کہتے ہیں، اور شرع شریف میں شرک یہ ہے کہ کسی کو اللہ کی ذات میں حصہ دار بنایا جائے، یعنی کسی کی ذات کو اللہ تعالیٰ کی ذات جیسا قرار دے دیا جائے، یا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان جیسا کسی کی صفات کو قرار دے دیا جائے، یا کسی کو مستحق عبادت قرار دے دیا جائے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کی شان الوہیت پر روشنی ڈالتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کی شان یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود موجود ہے، اس کو وجود کسی نے عطا نہیں کیا۔ کائنات کے اندر جتنی بھی ہستیاں ہیں سب کو اللہ نے وجود عطا کیا، اللہ خود موجود ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں، اور اس پر عدم نہ آیا ہے نہ آئندہ آ سکتا ہے۔ عدم نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ عدم کا معنی ہوتا ہے نہ ہونا، جیسے یہ مائک بننے سے پہلے معدوم تھا، نہیں تھا، اللہ پر عدم نہیں آیا۔ اللہ کے سوا جتنی بھی ہستیاں ہیں ان پر پہلے عدم کی صورت تھی، عدم میں تھی، وہ معدوم تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود عطا کیا۔ اللہ پر نہ عدم آیا ہے نہ آئندہ آ سکتا ہے، لہذا پوری کائنات میں یہ شان صرف اللہ کی ذات کی ہے، واجب الوجود ہونا، کہ اس کا موجود ہونا ضروری ہے، اس پر عدم آیا ہے نہ آ سکتا ہے، وہ خود موجود ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، باقی سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ ہمیشہ سے موجود ہے۔ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی صفات پر بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات 8 ہیں، جن پر ایمان لانا بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، جیسے اللہ کی ذات
لیکن میں بڑے افسوس سے کہوں گا کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کی فہرست بھی بیان نہیں کر سکتے، ماں سوائے چاند ایک کے، کیونکہ ہم توحید کا مطالعہ کم کرتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں وہ 8 ہیں۔ نمبر 1 حیات، زندہ ہونا۔ نمبر 2 علم۔ نمبر 3 سننا۔ نمبر 4 دیکھنا۔ نمبر 5 ارادہ کرنا۔ نمبر 6 کلام۔ نمبر 7 قدرت، پاور، اور نمبر 8 بنانا، خلق، اشیاء کو وجود عطا کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی 8 صفتیں ہیں۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مختصر یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ زندہ ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے جیسے ہم زندہ ہیں۔ ہماری زندگی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر جب نطفہ قرار پاتا ہے اور وہ 120 دن کا ہو جاتا ہے تو فرشتہ بھیج کر اس میں روح ڈالتا ہے۔ جب بوٹی کے اندر روح ڈالی جاتی ہے تو اس کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی زندگی سے مراد ہے۔ اس کے مقابلے میں موت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے، وہ روح کو نکال لیتا ہے جسم میں سے۔ جسم میں روح ڈالنا حیات ہے، نکالنا موت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو جسم کا بھی خالق ہے اور روح کا بھی۔ نہ وہ جسم کا محتاج ہے نہ وہ روح کا محتاج ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ زندہ ہے تو اس کا یہ معنی نہیں کوئی جسم ہے اس کے اندر روح ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کامل علم کے ساتھ موجود ہے، اپنی کامل قدرت کے ساتھ موجود ہے۔ دوسری صفت علم ہے۔ علم سے مراد ایسا علم نہیں جیسے ہمارا علم ہے جو پیدا ہوتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، کبھی حافظہ کمزور پڑ جائے تو کم بھی ہو جاتا ہے، توجہ کم ہو جائے، مطالعہ کم ہو جائے، بھول جاتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ کا علم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل ہی سے ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اس نے سیکھا نہیں کسی سے، اس کی یہ ذاتی صفت ہے، وہ ہمیشہ سے ہر شے کو جاننے والا ہے، اور اس کے علم میں نشیب و فراز نہیں ہوتا، کمی بیشی نہیں ہوتی۔ ہمارے مخالفین نے اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں بھی ایسی تشریحات کی جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ مثلا یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے، جبکہ دریافت کرنا بندوں کا کام ہے۔ دریافت تو وہ کرتا ہے جو پہلے نہ جانتا ہو، پھر جب جان لے تو کہا جاتا ہے اسے دریافت کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے نہ جانتا ہو تو پھر دریافت کرے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، جو کچھ کائنات میں ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا، ایک ایک چیز مکمل طور پر اور مفصل طور پر اور کامل طور پر اللہ کے علم کے اندر ہے۔ اللہ کا علم ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس سلسلہ میں جو ہمارے مخالفین کے اعتقادات ہیں میں نے اپنے اس رسالہ میں لکھ دیے، کیونکہ ٹی وی پر ریکارڈ ہو رہا ہے، اس لیے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا۔ بعد میں یہ لٹریچر فری تقسیم ہو رہا ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ اور میرا جو مقالہ ہے اس کا بھی اجمالی خاکہ اس ہینڈ بل میں موجود ہے، آپ بعد میں یہاں سے حاصل کریں جب میں اپنی گفتگو مکمل کروں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام سے مراد کلام نفسی ہے۔ میں اب الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں، یہ کلام نفسی ہے، اور جو کچھ میرے ارادے میں ہے وہ کلام نفسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام نفسی نہیں ہوتا۔ اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ زبان سے پاک ہے، اللہ تلفظ سے پاک ہے، اللہ آواز سے پاک ہے۔
یہ کلام لفظی جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے. پھر آپ کی امت نے قرآن کریم کی تلاوت کی. تو جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ اللہ کے ارادے میں ہے. اللہ بھی ہمیشہ سے، اللہ کا ارادہ بھی ہمیشہ سے، اللہ کا کلام بھی ہمیشہ سے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں جیسے میں آپ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن بیان کرنے سے پہلے کچھ مضامین میرے ارادے میں تھے نا، میں بیان کروں گا تو وہی کلام نفسی ہے جو کچھ ارادے میں ہوتا ہے. جب اس کو زبان سے ادا کیا جاتا ہے تو وہ کلام لفظی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کلام لفظی سے پاک ہے، کیونکہ کلام لفظی مخلوق ہے. لفظ پیدا ہوتے ہیں، زبان پیدا کی ہوئی چیز ہے، آواز پیدا کی ہوئی چیز ہے، بندہ پیدا کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق نہیں ہے. البتہ یہ آواز اللہ تعالیٰ کے کلام پر دلالت ضرور کرتی ہے، رہنمائی ضرور کرتی ہے. یہ جو نقش ہے کاغذ پر، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام پر دلالت کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں. مگر ہم جانتے ہیں کہ یہ شے بھی کارخانوں میں بنتی ہے، یہ کاغذ بھی کارخانوں میں بنتا ہے، یہ گدا بھی یہ بنتا ہے کارخانوں میں. تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہو سکتی. اللہ بھی غیر مخلوق ہے، اللہ کی صفتیں بھی غیر مخلوق ہے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفتیں ذاتی ہیں، کسی سے حاصل نہیں کی، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ساری کائنات پر ممتاز ہے، وحدہ لا شریک ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ذاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی سے حاصل، اور مخلوقات کے پاس جو صفات ہیں، دیکھیں آپ بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے. ابھی آپ نے سنا اللہ کی صفت ہے. تو آپ کا سننا اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیز ہے، آپ کا دیکھنا اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیز ہے، آپ کی پاور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صفت ہے. آپ نے ٹیبل بنا دیا، یہ مسجد بنا دی، یہ مکان بنا دیا، طیارہ بنا دیا، کوئی مشین بنا دی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صفت ہے، آپ کی تکوین، آپ کا بنانا. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ذاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی نے عطا نہیں. دوسرا فرق یہ ہے اللہ کی صفات غیر مخلوق ہے. اللہ بھی پیدا نہیں ہوا، اللہ کی صفتیں بھی پیدا، اور ہم خود بھی پیدا ہوئے ہیں، ہماری صفات بھی پیدا ہوئی. اس موقع پر میں بڑی احتیاط کے ساتھ آج کا جو مغالطہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کی صفتوں کو مانو اور بندوں کی صفتوں کو نہ مانو. کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ داتا ہے، کوئی اور داتا نہیں ہے. کبھی کہا جاتا ہے اللہ نفع نقصان پہنچاتا ہے، کوئی اور نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ حاجت روائی کرتا ہے، کوئی اور حاجت روائی کر ہی نہیں سکتا. کبھی کہا جاتا ہے اللہ مشکل کشائی کرتا ہے، کوئی اور کر نہیں سکتا. یہ انداز قرآن کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے. نہ عقل اس بات کو مانتی ہے کہ بندہ بے اختیار ہے اور صفات کے بغیر ہے. عقل کی روح سے بھی اگر ادراک کیا جائے تو یہ ذہن بات آ جاتی ہے کہ بندوں کو اللہ نے صفتیں عطا کی، دیکھنے کی صفت عطا کی ہے، سننے کی صفت اللہ نے عطا کی ہے، مشکل کشائی، لوگوں کے کام آنا، مسائل میں، مشکلات میں مدد کرنا. یہ قاتل قتل نہیں کرتے، کتنا بڑا نقصان پہنچاتے ہیں، اور اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ قاتل. ڈاکو تو ڈکیتی کرتا ہے تو کون ذمہ دار ہوتا ہے؟ اور جب کوئی مسجد بناتا ہے تو اس کی تعریف کی جاتی ہے. جب کوئی یتیم کی پرورش کرتا ہے تو اس شیر کو اس کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے. فلاں شخص نے یتیم کی پرورش کی، فلاں نے بھوکوں کو کھانا کھلا دیا. تو ہم اہل سنت و جماعت جب عقیدہ توحید بیان کرتے ہیں تو بالکل قرآن کریم کے عین مطابق کہ اللہ کی صفتوں کو بھی ماننا ہے، بندوں کی صفتوں کو بھی، لیکن بندوں کی صفتوں کو اللہ کی صفتوں کے برابر قرار دیا.
مثلا ہم شیخ علی اجمیری کو داتا کہتے ہیں. داتا کا معنی سخی ہوتا ہے اور وہ بہت بڑے سخی تھے. لوگ بھی لنگر کھاتے تھے, جانور بھی کھاتے تھے, اور آپ بھی روزانہ ہزاروں لاکھوں لوگ کھاتے ہیں. جس کو کہیں سے نہ ملے وہ داتا دربار چلا جاتا ہے. اور ایک اندازے کے مطابق 40,000 افراد روزانہ اپنے گھروں میں بچوں کے لیے بھی لے کر جاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں علی اجمیری داتا ہے, سخی ہیں. تو اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سخی ہیں یا اللہ تعالیٰ کو بائی پاس کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے محتاج نہیں ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی عطا سے ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے, اللہ سخی ہے, اللہ عطا فرمانے والا ہے, تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر سخی ہے. اللہ کو کسی نے سخی بنایا نہیں, اللہ کو داتا کسی نے بنایا نہیں. جب ہم کہتے ہیں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ نے خیبر فتح کیا اور وہ مشکل کشا ثابت ہوئے مسلمانوں کے لیے اور بہت بڑی مہم سر کر دی انہوں نے, تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے وہ مشکل کشا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں اللہ مشکل کشا ہے, تو اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر مشکل کشا ہے, اس کو کسی نے بنایا نہیں. تو جب یہ فرق بیان کیا جائے تو پھر صرف شرک کا سوال نہیں پیدا ہوتا. اب میں آپ کو قرآن و سنت سے تھوڑا سا مطالعہ کراتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نبینا ہو گئے رو رو کر. سورہ یوسف کا مطالعہ فرمائیں. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی بصیرا. میری قمیص لے جاؤ, میرے باپ کے چہرے پر ڈالو, ان کی نظر واپس آ جائے. جب قاصد نے قمیص جا کے ڈالی نا چہرے پر, فارتضا بصیرا, قرآن کہتا ہے کہ ان کی نظر واپس آ گئی. آپ بتائیں, یہ اللہ کے پیغمبر کی صفت ہے, شان اللہ نے عطا کی ہے, تو کیا شرک ہو گیا؟ یہ توحید ہے, یہ قرآن ہے, اور یہ عین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کو ماننا بھی. اگر کوئی شخص اللہ کو مانتا ہے, اللہ کے عطاؤں کو نہیں مانتا, تو اس کا ایمان بھی خطرے میں. جیسے اللہ کو ماننا ضروری ہے, اس بات کو ماننا بھی ضروری ہے کہ وہ موتی ہے, وہ عطا کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ شان عطا کی. نبینا کو بینا کر دینا مشکل کشائی نہیں ہے, نبینا کو بینا کر دینا حاجت روائی نہیں ہے, نبینا کو بینا کر دینا سخاوت نہیں ہے, داتا ہونے کی شان نہیں ہے. یہ شان اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو عطا کی, قرآن کریم میں موجود ہے. اب اس کے ساتھ میں حدیث پاک کا مطالعہ کرتا ہوں. صحیح بخاری کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے, حدیبیہ کے مقام پر پانی ختم ہو گیا. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 6 سال عمرہ کرنے کے لیے مکہ شریف روانہ ہوئے, تو مکہ شریف سے قریب حدیبیہ کا علاقہ ہے, کچھ حرم میں ہے, زیادہ حرم سے باہر ہے. اس کی جو بھی وجوہات تھیں, بات لمبی ہو جائے گی. صحابہ حضور کے حضور کی بارگاہ, پانی ختم ہو گیا. عرض کرتے ہیں حضور آپ کے سامنے جو رقبہ پڑا ہوا ہے, چھوٹا سا تھال ہے, بس وہی پانی ہے, باقی قافلے میں پورے لشکر میں پانی ختم ہو گیا ہے. اور سارے صحابہ حضور نبی کریم کے پاس آئے, حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہمارے حالات کو. وہ شارق سے قریب ہے اور پاور والا بھی ہے, قدرت والا بھی ہے. ہم بات کریں گے, سنے گا بھی, دے بھی سکتا ہے. یہ سب عقائد صحابہ کو معلوم تھے, اللہ کی یہ ساری شانیں معلوم تھی, لیکن اس کے باوجود وہ نبی کریم کو وسیلہ بنا رہے ہیں. اللہ سے لینے کے لیے حضور کو وسیلہ بنا رہے ہیں. حضور پانی ختم ہو گیا ہے, یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں, ہمارا کوئی بندوبست کرے, ہم خود نہیں دعا کرتے, آپ دعا فرمائیں. اور یہ صرف حضور نبی کریم کی حیات ظاہرہ میں نہیں, بعد میں بھی ایسے ہوا, میں بھی بیان کرتا ہوں. سرکار نے اس پہ اپنا ہاتھ رکھا اس تھال میں. حضرت جابر فرماتے ہیں جعل الماء یفور من بین اصابعہ کامثال العیون, جیسے چشموں سے پانی نکلتا ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی ٹپکنا شروع ہوا. سبحان اللہ. فرمایا پیو.
ایک شخص پر غسل فرض تھا، فرمایا تم لے جاؤ پانی جا کے علیحدہ جگہ پر جا کے غسل کرو، وضو کرنے والے وضو کریں، پیاسے پانی پی لیں، برتن بھر لو، جانوروں کو پلاؤ۔ سب نے پانی پی لیا لیکن پانی میں کمی نہیں ہوئی۔ پوچھا کہ کتنی تعداد تھی؟ حضرت جابر فرماتے تھے تو ہم 1500، لیکن واللہ لو کننا مئات الف لکفانا، اللہ کی قسم اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو ہمارے لیے کافی تھا۔ تو یہ وہ پاوریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کی۔ اس وقت تک توحید کا عقیدہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے عطاؤں پر ایمان نہ رکھا جائے، اور یہ اسلامی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کے عطاؤں کو ماننا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے معطی، عطا کرنے والا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ شان عطا کی کہ اللہ کے حبیب نے اپنی انگلی میں سے پانی کی چشمے جاری کر دی، اور یہ تو زندگی کے اندر حیات ظاہرہ کے اندر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں موت کے بعد جو ہے سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مدد کرنے کا، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر حضور نبی کریم نے اللہ تعالیٰ سے نمازیں کام کرائیں۔ صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں حضور سے ملاقات کر رہے ہیں، حالانکہ قبر انور کے اندر مدفون ہے، جلوہ گاہ ہے، تو قبر سے اٹھ کر آسمانوں میں پہنچ گئے۔ یہ صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے، آسمانوں میں ملاقات کی۔ عرض کرتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے آپ پر، آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ فرمایا 50 نمازیں۔ تو عرض کرتے ہیں ارجع الی ربک، یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اپنے رب کی طرف لوٹیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جبریل سے ملاقات کی حضور نے معراج کی رات کو، اللہ سے نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ اس قسم کا بھی کلام کرتے ہیں کہ شب معراج کو جبریل سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جبریل کی طرف لوٹو، عرض کرتے ہیں ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹو۔ اور یہ سیاستہ کی حدیث ہے، صحیح ہے، ضعیف نہیں ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹو۔ اس کا معنی ہے کہ حضور رب کی طرف سے آ رہے تھے، رب کی طرف پھر دوبارہ گئے، تو بار بار جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار آپ سے اصرار کرتے، 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ یہ اللہ کے نبی کی امداد ہے وفات کے بعد، قبر میں سے موسیٰ علیہ السلام قبر میں سے امت مصطفیٰ کی امداد کر رہے ہیں۔ اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، امام بخاری اور امام مسلم کے استاد محدث ابو بکر بن ابی شیبہ، جن کے بارے میں امام مسلم جگہ جگہ پر کہتے ہیں حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ، ہمیں یہ حدیث جو ہے ابو بکر بن ابی شیبہ نے بتائی، وہ اپنی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بارش بند ہو گئی، قحط کے حالات پیدا ہوئے، تو ایک صحابی حضرت بلال بن حارث موصلی حضور نبی کریم کی قبر شریف پر حاضر ہوئے تھے، حالانکہ ساتھ ہی مسجد بھی تھی اور مسجد بھی مسجد نبی، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہ کے گھر میں جاتے، لیکن وہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ رسول کریم ہی اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا وسیلہ ہے، اور جتنی اپروچ حضور کی ہے اتنی اور کسی کی نہیں ہے، اور جتنی اللہ پاک آپ کی سنتا ہے اتنی کسی اور کی نہیں سنتا، جتنا اللہ پاک آپ پر مہربان ہے اتنا کسی اور پر مہربان نہیں ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ استسقِ لأمتک، حضور امت کے لیے بارش کی دعا فرمائیں۔ کتنے عقیدے ثابت ہو گئے۔ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور قبر میں زندہ ہے، صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور قبر میں سنتے ہیں، صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اپنی امت کی فریادیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ استغاثہ ثابت ہوا، رسول کریم سے مدد، آپ کا زندہ ہونا قبر میں، آپ کا سننا یا رسول اللہ کہنا ثابت ہوا صحابہ سے، حضور کا وسیلہ ہونا ثابت ہوا، حضور نبی کریم کا شفاعت کرنے والا ثابت ہوا، کہ حضور امت کے اللہ کی بارگاہ میں قبر کے اندر بھی شفاعت کرنے والے۔ خواب میں دیدار کرایا، فرمایا جاؤ عمر فاروق کو جا کے میرا سلام کہو اور ان کو خوشخبری سنا دو، بہت جلد بارش ہو جائے گی۔ پھر بہت بارش ہوئی،
تو یہ صفات، مدد کرنا، مشکل کشائی، حاجت براری، اگرچہ یہ ذاتی صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن بندے بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے حاجت براری کر سکتے ہیں، مشکل کشائی، حاجت روائی اللہ کی مدد سے۔ اور یہ چھوٹا موٹا کام تو آپ بھی کر سکتے ہیں، کوئی دروازے پر آ جائے تو کھانا کھلا کے اس کا پیٹ بھر سکتے ہیں، کوئی ننگا آ جائے، اور کتنے لوگ ہیں جو فطرانہ پریشر کرنے کے لیے آتے ہیں آپ کے پاس، اور وہ ممبروں پر باز کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو، اور وہ مساجد کی کمیٹیوں کے پاس آتے ہیں اور مساجد کے صدور اور سیکٹری اعزاز سے آ کے سوال کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے بندے ان کو عطا کرتے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت اس انداز میں تو ادھر ہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کو مانو کسی اور کو نہ مانو، نہیں، اللہ کو اللہ ماننا ہے، رسول کریم کو رسول ماننا ہے، جبریل کو جبریل ماننا ہے، باپ کو باپ ماننا ہے، بیٹے کو بیٹا ماننا ہے، سب کو ماننا ہے، زمین کو زمین ماننا ہے، آسمان کو آسمان ماننا ہے، یہ بھی تو انہوں نے لکھا ہے کتابوں میں، اللہ کو مانو کسی اور کو ماننا ہی نہیں، ہم کہتے ہیں سب کو مانو، لیکن شانوں کے ساتھ، اللہ کی جو شان ہے ہم شانوں کے ساتھ اللہ کو مانو، بندوں کی جو شان ہے ہم ان شانوں کے ساتھ بندوں کو مانو، استاد کو استاد مانو، نبی کو نبی مانو، جبریل کو جبریل مانو، باپ کو باپ مانو، بیٹا کو بیٹا مانو۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اللہ کی صفتوں کو مانو، بندوں کی صفتوں کو ہی نہ مانو۔ ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ اللہ کی صفتوں کو بھی مانو، بندوں کی صفتوں کو بھی مانو، لیکن فرق رکھو کہ اللہ کی صفتیں جو ہیں غیر مخلوق ہیں، بندوں کی مخلوق ہیں، اللہ کی ذاتی ہیں، بندوں کی عطائی ہیں، اللہ کی مستقل ہیں، ان میں کمی پیش نہیں ہو سکتی، بندوں کی غیر مستقل ہے، جب چاہے اللہ تعالیٰ بینا کو ربینا کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ سے تو دیکھنا کوئی سرب نہیں کر سکتا، اور بندوں کی صفتیں محدود ہیں، اللہ تعالیٰ کی لامحدود ہے، اللہ کی صفتیں حقیقی ہیں، ذاتی ہیں، بندوں کی مجازی اور عطائی ہیں۔ اس کے بعد صفات تنزیہیہ کی طرف میں آتا ہوں، کچھ نیگیٹو صفات ہیں جن سے اللہ پاک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہو ہی نہیں سکتے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جس کو تنزیہ باری تعالیٰ کا عقیدہ کہا جاتا ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جس سے آپ نماز شروع کرتے ہیں، سبحانہ اللہ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کا آپ رکوع کے اندر اعلان کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم، میرا رب عظیم ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کا آپ اعلان سجدے کے اندر کرتے ہیں، سبحان ربی اعلیٰ، میرا رب اعلیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس کے بارے میں فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اے پیارے حبیب آپ کا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موت سے پاک ہے، بیماری سے پاک ہے، عجز سے پاک ہے، تھک جانے سے پاک ہے، کسی کا محتاج ہونے سے پاک ہے، کسی سے مغلوب ہو جائے، شکست کھا جائے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ کچھ لوگ جسم کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور انہوں نے قرآن کریم کے ترجمے کیے الرحمن علی العرش استویٰ کا ترجمہ کیا کہ اللہ عرش پر چڑھ گیا، اللہ عرش پر کھڑا ہو گیا، اللہ نے عرش پر قرار پکڑا۔ اس قسم کے ترجمے میں نے اس کتاب میں ان کی نشاندہی کر دی، آپ دیکھ لیں، اول سے لے کر آخر تک سب نے جسم کے اشارے دے دیے، حالانکہ جسم بننے والی چیز ہے۔ یہ دیکھیں مسجد ہے، ایک جسم ہے، یہ بنا ہے اجزاء سے۔ جسم جو ہے کم از کم 3 اجزاء سے بنتا ہے، اور کچھ حکماء کہتے ہیں فلاسفر کہ وہ کم از کم 8 اجزاء سے بنتا ہے، اور جسم اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، پیسز کا، پیسز سے بنتا ہے اجزاء سے، اور جب وہ بنتا ہے تو ظاہر ہے اجزاء کا محتاج ہے، اجزاء نہ ہو تو کیسے بنے؟ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، جسم اجزاء کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جسم بنتا ہے، اللہ بننے والی چیز بننے والا نہیں ہے، جو بنتا ہے اس کے لیے بنانے والے کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق سے پاک ہے، کیا اس کا کوئی خالق؟ جسم میں کبھی حرکت آتی ہے، کبھی سکون آتا ہے، ان شوائب وجود سے اللہ پاک ہے۔ جسم جیت میں ہوتا ہے، اللہ اس بات سے پاک ہے، کسی جیت میں ہو، اس جیت میں ہو، اس میں نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ دغا کرنے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ دھوکہ کرنے سے پاک ہے،
لیکن آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں، اہل سنت کے سوا جتنے بھی مترجمین ہیں مختلف فرقوں کے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف دغا کی نسبت کی۔ اللہ دغا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دھوکہ کرتا ہے، اللہ فریب کرتا ہے، اللہ چال چلتا ہے، یہ سب الفاظ انہوں نے استعمال کیے قرآن کریم کے ترجمے کے اندر۔ یہ سارا آپ چیک کریں، صرف اہل سنت والجماعت ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ ابو سے پاک ہے۔ اہل سنت کے تمام مخالف فرقوں نے اللہ تعالیٰ کو عیبی قرار دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف عیب منسوب کیے۔ صرف اہل سنت والجماعت ہے جنہوں نے کہا اللہ ابو سے پاک ہے، اور جن کا عقیدہ ہے تو ہی درست ہے۔ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ الہ بھی ہے، اللہ بھی ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا انکار کر دیا۔ اس کے بعد میں عبادت پر مختصر کلام کرتا ہوں۔ عبادت کا معنی ہے اقصی غایت الخضوع والتذلل، عاجزی اور ادب اور اطاعت کا آخری درجہ۔ ادب اور اطاعت کا آخری درجہ ہے، اور یہ درجہ تب متحقق ہوتا ہے کہ جب ادب کرنے والا کسی کو اپنا خدا مانے، اور اگر خدا نہ مانے تو پھر وہ آخری درجہ نہیں ہوتا۔ لہذا عبادت کی تعریف یہ ہے کسی ہستی کو خدا مان کر اس کا ادب کرنا یا اس کی اطاعت کرنا، اور اگر خدا نہیں مانتا تو پھر ادب ہے، ادب عبادت نہیں، پھر اطاعت ہے محض، وہ عبادت نہیں۔ اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ دو زانوں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں بیٹھے ہیں نماز میں، اتحیات للہ جو پڑھتے ہیں، اور اپنے رانوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہیں، دو زانوں، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں۔ پھر اس کے سامنے اس طرح نیاز مندی کا اظہار کرتے ہیں کہ دو زانوں بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، حضرت عمر فاروق راوی ہے، مشکات المصابیح کتاب الایمان کے اندر حدیث موجود ہے کہ جبریل امین ایک اجنبی شخص کی صورت میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دو زانوں نبی پاک کے پاس بیٹھے اور اپنے گھٹنے نبی پاک کے گھٹنوں سے ملا دیے۔ یہ بھی نہیں کہ منہ دوسری طرف تھا، واضح کر رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نبی پاک کی طرف منہ کر کے بیٹھ کے دو زانوں، اور اپنے رانوں پر اپنے ہاتھ بھی رکھے۔ اب بتاؤ یہ بیٹھنا کیا تھا؟ یہ نبی علیہ السلام کی عبادت تھی، یہ ادب تھا۔ تو وہی دو زانوں بیٹھنا عبادت ہے نماز میں، وہی دو زانوں بیٹھنا نبی علیہ السلام کے سامنے ادب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ادب عبادت تب بنتا ہے جب ادب کرنے والا کسی ذات کو خدا قرار دے۔ نماز میں ہم اللہ کو خدا قرار دے کر اس کے سامنے دو زانوں بیٹھتے ہیں، وہ دو زانوں بیٹھنا عبادت ہے۔ اور جب نبی پاک کے پاس صحابہ بیٹھتے ہیں، جبریل بیٹھتے ہیں، یا آپ اپنے شیخ کے سامنے دو زانوں بیٹھتے ہیں، یا آپ اپنے استاد کے سامنے دو زانوں بیٹھتے ہیں، یا آپ اپنے ماں باپ کے سامنے دو زانوں بیٹھتے ہیں، تو نہ ماں باپ کو خدا سمجھتے ہیں، نہ شیخ کو خدا سمجھتے ہیں، نہ آپ اپنے استاد کو خدا سمجھتے ہیں، نہ جبریل امین نبی پاک کو خدا سمجھتا ہے۔ لہذا یہ محض ادب ہے۔ اس سے اس مشہور اعتراض کا بھی ازالہ ہوا جو کہا جاتا ہے کہ مشرکین بتوں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو ان کا کھڑے ہونا عبادت تھا، بتوں کی تعظیم کو عبادت قرار دیا گیا قرآن و حدیث کے اندر، بتوں کے سامنے کھڑے ہونا۔ اور اسی طرح کچھ لوگ قبروں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، لہذا یہ بھی قبروں کے پجاری ہیں اور قبروں کی پرستش کرتے ہیں۔ مشرکین بتوں کی پرستش کرتے تھے، اور کچھ لوگ وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے، کچھ لوگ قبروں کی پرستش ان کے سامنے کھڑے ہوتے۔ اس وضاحت سے اس اعتراض کا بھی بالکل ازالہ ہو گیا کہ بتوں کے سامنے جب مشرک کھڑے ہوتے تھے تو مشرک بتوں کو خدا قرار دیتے تھے، پھر جب ان کے سامنے ادب کرتے تھے تو وہ ادب عبادت بن جاتا تھا۔ لیکن جب کوئی مسلمان رسول کریم کے روضہ شریف پر کھڑے ہوتا ہے، صلاۃ والسلام پڑھتا ہے، یا کسی بزرگ پر کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرتا ہے رسول کریم کی سنت کے مطابق، جس سے حضور کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے، تو اس کا قبر پر کھڑے ہونا عبادت نہیں ہے قبر کی، اس لیے کہ نہ وہ قبر کو خدا قرار دیتا ہے، نہ قبر والے کو خدا قرار دیتا ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا کے اندر مسلمان صرف اللہ کو الہ مانتے ہیں،
لہذا خانہ کعبہ کا احترام کرنا ادب ہے، عبادت نہیں ہے پتھروں کی۔ غلاف کعبہ کو چومنا غلاف کعبہ کا ادب ہے، اس کی عبادت نہیں ہے۔ حجر اسود کو چومنا حجر اسود کی عبادت نہیں ہے، اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے، حجر اسود کی نہیں، ادب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف پر کھڑے ہونا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا آپ کے روضہ شریف کا ادب ہے، عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی بھی مسلمان رسول کریم کو اللہ نہیں مانتا۔ تو عبادت کی تعریف کے اندر یہ بات متعین ہے کہ کسی ہستی کو خدا سمجھ کر اس کا ادب کیا جائے۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ پکار بھی عبادت ہے اور صرف اللہ کو پکارنا چاہیے، کسی اور کو پکارنا جائز نہیں ہے۔ اور عام طور پر مسجدوں پر، دروازوں پر یا محرابوں پر لکھتے ہیں فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تم اللہ کے سوا کسی کو پکارو نہیں۔ اور پھر اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارنا شرک ہے۔ اور پھر قول و عمل میں تضاد دیکھیے، اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا نبی، حضور نبی کریم کو پکار پکار کے حضور پر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ اسی مسجد میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا نہیں، اسی مسجد میں رسول کریم کو پکارتے ہیں، چاہے مدینہ شریف میں نماز پڑھے ہوں، چاہے برطانیہ میں پڑھے ہوں، چاہے امریکہ میں پڑھے ہوں، چاہے فضاؤں میں پڑھے ہوں، چاہے جزیروں میں پڑھے ہوں، چاہے وہ بحری جہازوں میں پڑھے ہوں، چاہے کوئی چاند پر چلا جائے اور وہاں جا کے نماز پڑھے، اس نے بھی کہنا ہے السلام علیکم ایھا نبی، حضور کو پکارنا ہے۔ تو اس کا تحقیقی جواب یہ ہے کہ یہ ترجمہ غلط کیا جاتا ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ لا تدعو جو ہے یہ بمعنی لا تعبدو کے ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عباس صحابی رسول کا ارشاد ہے، کتب تفاسیر میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لا تدعو بمعنی لا تعبدو کے ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ تو یہ بات تو قابل عمل ہے، اللہ کی عبادت کرنا کسی اور کی عبادت، لیکن یہ بات قابل عمل نہیں ہے کہ اللہ کو پکارنا کسی اور کو پکارنا ہی نہیں۔ اسلام کے اندر اللہ کو پکارنا بھی جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکارنا جائز ہے، اولیاء کرام کو بھی پکارنا جائز ہے، گھر میں ڈاکو چور آ جائے تو پولیس کو بھی کام کرنا جائز ہے، اور آنٹی گوانٹی کو بھی پکارنا جائز ہے، رڑیو 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 چور آ گئے، رڑیو 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 آویو 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 مدد کریو، بچائیو 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 بچائیو۔ تو ہمارا اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ قابل عمل ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کو بھی بلانا جائز ہے، پکارنا، اللہ کے بندوں کو بھی پکارنا۔ جب اللہ کو پکارو تو عقیدہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر مدد کرنے والا ہے، جب اللہ کے بندوں کو پکارو تو کہو کہ اللہ کی عطا سے مدد کرنے والا ہے۔ اس کے بعد میں عقیدہ رسالت کی طرف آتا ہوں۔ محمد رسول اللہ مجلس میں جب بھی پہلی مرتبہ حضور نبی کریم کا نام لیا جائے تو لینے والے پر، سننے والے پر، اور اگر کوئی شخص لکھ رہا ہو تو اس پر درود شریف لکھنا بھی واجب ہے، اور بیان کرنے والے پر بھی درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، سننے والے پر بھی درود شریف پڑھنا واجب ہوتا ہے، پہلی بات۔ اس کے بعد پھر مستحب ہے، اگر آپ درود شریف پڑھ لیں تو ثواب ملے گا، نہ پڑھے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ ایک مجلس میں، ایک نشست میں، ایک میٹنگ میں پہلی مرتبہ اس اسم مقدس کا معنی ہے بہت ہی زیادہ تعریف کیا ہو، یا جو بہت ہی زیادہ قابل تعریف ہے۔ یہ نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے رکھا، کیونکہ حضرت عبد المطلب نے خود بھی عجیب و غریب واقعات دیکھے، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے بھی سنا کہ جب وہ باہر جنگل میں جاتے تو درخت بھی کہتے السلام علیکم یا ابا رسول اللہ، اے رسول اللہ کے ابا جان آپ پر سلام ہو۔ اور آپ نے حضرت آمنہ سے بھی مشاہدات سنے، ان کی خوابیں جن کی تفسیر کتب میں موجود ہے، اور آپ سنتے رہتے ہیں میلاد کے مجالس میں۔ تو اس بنیاد پر حضور نبی کریم کا نام رکھا محمد، بہت ہی زیادہ تعریف کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا؟ تو فرمایا مجھے امید ہے جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں اور جو کچھ میں سن چکا ہوں اور جو میں نے مشاہدے کیے ہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ان کی تعریف کرے گا اور اللہ کی مخلوق زمینوں پر ان کی تعریف کرے گا۔ لیکن تحقیق یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی حضور نبی
کریم کے لیے یہ نام رکھ دیا تھا، تجویز کر دیا تھا۔ عرش مولا کے پایوں پر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس میں صحیح حدیث روایت کیا، کوٹ کیا ہے مستدرک حاکم کی۔ اور جنت کے دروازوں پر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور جنت کے درختوں کے پتوں کے اوپر بھی لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جیسا کہ روایات میں موجود ہے۔ اب یہ آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اس اسم مقدس کے بعض احکام یہ ہیں، ایک تو جو میں نے بیان کیا درود شریف پڑھنا واجب ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں تخفیف کرنا، ایبریویشن کرنا جائز نہیں ہے۔ تخفیف یہ ہے کہ آپ نام لکھ کر ساتھ لکھ دیں سواد یا سلام لکھ دیں، اس کو فقہا نے کہا مکروہ تحریمی ہے، مکروہ حرام کے قریب۔ اب کتنا بڑا گناہ ہے جس کا ہم ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی لکھتے ہیں حضور کا نام تو ساتھ سواد لکھ دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں اس کا ہاتھ کاٹوں۔ جو اپنا معافی زمین تو لکھتا جاتا ہے، اپنا کلام تو لکھتا جاتا ہے، اس کے پاس بہت ورقے ہیں، بہت صحیح ہے، اس کا قلم بھی چلتا ہے، اس کا ہاتھ بھی چلتا ہے اپنا معافی زمین لکھنے کے لیے، اور لیکن جب نبی کریم پر درود شریف لکھنے کا وقت آتا ہے تو وہ بخل کرتا ہے اور کنجوسی کرتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں اس کا ہاتھ کاٹوں۔ لہذا مختلف فتاوا کے اندر یہ بالکل صراحت موجود ہے کہ اس میں تخفیف کرنا ممنوع ہے اور گناہ ہے۔ لہذا آئندہ اس بات کی آپ بھی تبلیغ کریں، جب بھی کوئی حضور کا نام لکھے تو پورا درود شریف، اور میں کہوں گا کہ آپ پیس بھی اپان ان کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کریں انگریزی میں، کیونکہ یہ عربی کے کلمات ہیں اور یہ صحابہ کی زبان سے نکلے ہیں، اور صحابہ نبی پاک پر اسی طرح درود شریف پیش کرتے تھے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم نے فرمایا جب کہتے تھے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ تو یہ جو صحابہ سے منقول ہے درود شریف، یہ پیس بھی اپان سے زیادہ بہتر ہے، اگر یہ پیس بھی اپان کا بھی یہی معنی کرتا ہے۔ تو آپ جب بھی لکھیں، کوئی کتاب لکھیں، کوئی مضمون لکھیں، تو حضور نبی کریم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کریں اور پورا لکھا کریں، اس میں کبھی بخل سے کام نہ لیں۔ اور حضور فرماتے ہیں سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ میرا ذکر اور میری بارگاہ میں درود شریف نہ پیش کرے، وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ پھر بوقت اذان جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی مؤذن ذکر کرتا ہے تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت سے ثابت ہے، اور یہ روایت بھی صحیح ہے، درجہ صحت تک پہنچی ہے۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موضوعات کبیر میں فرماتے ہیں کہ یہ سند بالکل ثابت ہے حضرت ابوبکر صدیق والی، کہ آپ نے حضور نبی کریم کا نام سن کے انگوٹھے پہ چومے، اپنے آپ پر بھی کرے، اور کانپور رات پہنے پہ کہا یا رسول اللہ حضور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے آپ۔ کچھ روایتیں ضعیف بھی ہوں گی لیکن یہ روایت ضعیف ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ پھر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عمر رسول اللہ کے خلیفہ راشد ثابت ہو چکا ہے ہمارے لیے عمل کے لیے کافی ہے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین بھی سنت۔ اب آگے چلتے ہیں رسول اللہ۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول رسالت سے بنا ہے، رسالت۔ رسالت کا معنی ہوتا ہے السفارۃ بین اللہ و بین خلقہ، اللہ اور اس کے مخلوق کے درمیان سفارت کاری، سفیر بننا، ڈیلیگیشن، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان پیغام رسانی کرنا، اللہ کا پیغام مخلوق کو پہنچانا اور مخلوق کی آیتیں اللہ کے سامنے جا کے جانا۔ رسول فرشتوں کے اندر بھی ہیں، جو فرشتے اللہ تعالیٰ کا پیغام فرشتوں کو کنوے کرتے ہیں یا انبیاء پر وحی نازل کرتے ہیں۔ حضرت جبریل رسول ہے، حضرت اسرافیل رسول ہے، اور بھی ملائکہ رسول ہیں۔ اور انسانوں کے اندر رسول وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت عطا کی، جنہوں نے پہلی شریعت میں کوئی تبدیلی پیدا کر دی جن کے ذریعے اور نئے احکام نازل کی۔ اور ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 313 ہے، اگرچہ اور بھی روایتیں ہیں، اور قول مشہور بھی یہی ہے کہ رسولوں کی تعداد 313 ہے۔ لہذا رسول کی تعریف یہ ہے وہ نبی جو نئی شریعت لے کر آئے۔ آپ یاد کر لیں رسول کسے کہتے ہیں؟ وہ نبی جو نبی ہونا بنیادی بات ہے۔ اب نبی کسے کہتے ہیں؟
نبی کے لغوی معنوں میں سے 3 معنی لغات میں موجود ہیں: غیب کی خبر دینے والا، غیب کی خبر رکھنے والا، بہت اونچے مقام پر فائز۔ اگر یہ نبوت سے بنا ہے تو بہت اونچے مقام پر فائز۔ اور شریعت میں نبی اس شخص کو کہتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہو اور اللہ تعالیٰ خود اس کو مقرر کرے تبلیغ احکام کے لیے، تبلیغ دین کے لیے خود مقرر کرے۔ خود مقرر کرنے کا معنی یہ ہے جیسے آپ مسجد میں امام مقرر کرتے ہیں تو اللہ تو نہیں نہ کرتا، آپ کرتے ہیں، اور وہ استعفیٰ بھی پیش کر دیتا ہے، آپ اس کو تبدیل بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن جس کو اللہ مقرر کرے نہ وہ استعفیٰ پیش کر سکتا ہے نہ اس کو لوگ تبدیل کر سکتے ہیں۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ مقرر کرتا ہے، نہ نبی استعفیٰ دے سکتا ہے نہ نبی کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے۔ آپ امام کو تبدیل کر سکتے ہیں، آپ خطیب کو تبدیل کر سکتے ہیں، آپ تھانے دار کو تبدیل کر سکتے ہیں، آپ ڈپٹی کمشنر کو تبدیل کر سکتے ہیں، آپ منسٹر کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو ساری مخلوق بھی جمع ہو جائے، روئے زمین کے لوگ جمع ہو جائیں، کہیں ہم نہیں مانتے، تو اللہ کا نبی ہے، نہ تبدیل کر سکتے ہیں نہ ہٹا سکتے ہیں۔ اور کسی نبی نے استعفیٰ بھی نہیں دیا۔ یہ معنی اللہ کے نبی۔ 3 باتیں نبی میں یاد رکھیں: ہر تو اس پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خود مقرر کیا ہو تبلیغ دین۔ یہ 3 باتیں ہیں، میں نے لکھ دی اس میں۔ اب وحی پر بات کرتے ہیں۔ وحی کا لغوی معنی ہے تیز اشارہ، ایسا اشارہ جس میں بہت تیزی ہو۔ دوسرا معنی چپکے سے کسی کو پیغام پہنچانا۔ یہ تو عربی لغت کے اعتبار سے اس کے معنی ہیں وحی کے۔ اور شریعت میں وحی کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پر اپنا کلام نازل کرے۔ اللہ کا نبی پر اپنا کلام نازل کرنا یہ کیا ہے؟ اللہ کی وحی۔ وحی کی بہت سی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو خواب دکھا دیتا ہے، وہ خواب وحی ہوتی ہے، قطعی ہوتی ہے، یقینی ہوتی ہے، اس پر عمل کرنا نبی پر واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ نبی کے دل میں کلام ڈال دیتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ فرشتہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ نبی کے کان میں کلام ڈالتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ فرشتہ اپنی اصلی صورت میں نبی کے سامنے آتا ہے اور نبی کو اللہ کا کلام پہنچاتا ہے۔ یہ تیسری صورت ہو گئی۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ اجنبی انسان کی صورت میں آتا ہے پیغمبر کے پاس۔ لوگ سمجھتے ہیں کوئی اجنبی آدمی ہے، وہ فرشتہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ جیسے حضور نبی کریم کے پاس کئی مرتبہ جبریل امین اجنبی انسان کی صورت میں آئے۔ اس کے بعد پھر ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی جانے پہچانے شخص کی صورت میں فرشتہ آتا ہے، جیسے حضرت جبریل امین کئی مرتبہ حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ صحابی رسول تھے، بڑے خوبصورت تھے، حسن و جمال ان کا بہت مشہور تھا۔ جب کسی شہر میں جاتے تو لوگ زیارت کے لیے جمع ہوتے، عورتیں، مرد، بچے، اور کہتے کہ ہمارے شہر میں ایک بہت حسین انسان آیا۔ ان کی شکل میں آتے، لوگ سمجھتے دحیہ کلبی بیٹھے ہوئے، جب چلے جاتے تو سرکار فرماتے دحیہ کلبی نہیں تھا، یہ جبریل تھا۔ پھر وہی کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود نبی کے دل میں کلام ڈالتا ہے، فرشتے کا واسطہ نکال دیتا ہے۔ اور وہی کی ایک صورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی سے خود کلام کرتا ہے فرشتے کے واسطے کے بغیر، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتا ہے۔ اور وہی کی آخری صورت جو نبی علیہ السلام سے خاص ہے، یہ شرف کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا، اللہ اپنا دیدار بھی کراتا ہے، اللہ کلام بھی کرتا ہے۔ یہ شب اسراء کو اللہ پاک نے دیدار بھی کرایا اور کلام بھی کیا۔ یاد رکھیں قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے۔ قرآن کو وحی متلو کہا جاتا ہے، تلاوت کی ہوئی وحی، اور حدیث کو وحی غیر متلو کہا جاتا ہے۔ وحی متلو وہ ہوتی ہے جس کا لفظ بھی اللہ نازل کرتا ہے، معنی بھی اللہ نازل کرتا ہے۔ یہ قرآن ہے جس کے لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، معنی بھی اللہ نے نازل کیا۔ وحی غیر متلو ہوتی ہے کہ اس کا معنی، میننگ، اس کا مفہوم اللہ نازل کرتا ہے، الفاظ حضور نبی کریم خود تجویز فرماتے ہیں۔ الفاظ آپ کے ہوتے ہیں، معنی اللہ نازل کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے، حضور کی ساری حدیث ہی وہی ہے۔ اور حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حضور کے قول کو، فعل کو، اور حضور کی خاموشی کو۔ آپ کا خاموش ہونا بھی حدیث ہے، آپ کا بات کرنا بھی حدیث ہے، اور آپ کی ہر بات ہی حدیث ہے، اور آپ کا ہر فعل، آپ جوتا
بھی حدیث ہے. حضور وضو کرے تو وہ بھی حدیث ہے. حضور ناک صاف کرے بائیں ہاتھ سے تو یہ بھی حدیث ہے. حضور کا ہر قول حدیث ہے, حضور کا ہر فعل حدیث ہے. اور حضور کی حدیث وہی ہے, بھئی گناہ نہیں ہو سکتی, لہذا حدیث گناہ نہیں ہو سکتی, لہذا حضور نبی کریم سے گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا. بات کی سمجھ آئی؟ اگر گناہ ہوگا یا قول ہوگا یا فعل ہوگا تو وہ حدیث بنے گا. حدیث اللہ کی وحی ہے, اللہ کی وحی گناہ نہیں ہو سکتی, لہذا حضور سے گناہ نہیں ہو سکتا. یہ عصمت مصطفیٰ پر میں نے ایک دلیل آپ کے سامنے رکھی ہے. اب حضور نبی کریم کی شانوں کے سلسلے میں بات کرتا ہوں. بنیادی بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر گناہ سے پاک ہے اور تمام نبی پاک ہے. لیکن آپ اس میں کتاب کا مطالعہ کریں, وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ, یہ سورہ محمد ہے 26ویں پارے میں صلی اللہ علیہ وسلم, آیت نمبر 19. سب نے ترجمہ کیا ہے نبی اپنے گناہوں کی معافی مانگ. سب نے. آپ کہتے ہیں معمولی فرق ہے, معمولی اختلاف ہے. جتنے بھی فرقے ہیں سب نے ترجمہ کیا ہے نبی اپنے گناہوں کی معافی مانگ. سب نے حضور نبی کریم کی طرف گناہوں کو منسوخ کیا, حالانکہ حضور گناہوں سے پاک ہے. اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. میں قسم اٹھاتا ہوں تمہارے نبی سے آج تک کوئی غلطی نہیں, کوئی گناہ نہیں, نہ گمراہ ہوئے نہ بیٹھ کے. اللہ پاک قسم اٹھاتا ہے. تو یہ ممکن ہے کہ اللہ پاک ایک مقام پر تو قسم اٹھائے, دوسرے مقام پر فرمایا نبی گناہوں کی معافی مانگ. اللہ کے کلام میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے, تصادم ہو سکتا ہے, دورہ پان ہو سکتا ہے. اللہ اس عیب سے پاک ہے. لہذا علماء اہل سنت نے کہا کہ ذم کا معنی گناہ بھی ہوتا ہے, ذم کا معنی پیروکار بھی ہوتا ہے. اس آیت میں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ, ذم سے کا معنی نبی پاک کے غلام ہے, اور معنی یہ ہے کہ اپنے خاص غلاموں کے لیے آپ معافی مانگیں, اپنے خاص متابعین, پیروکار, اپنی امت میں آپ کے جو خاص غلام ہیں, اور پھر عام مومنین کے لیے معافی مانگیں. یہ اہل سنت ترجمہ, اس کا آپ مطالعہ کریں. اب میں آخری بات آپ کے ساتھ رکھتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے. رسول اللہ ہونے کے بہت سے عقلی دلائل ہیں. مثلا حضور نبی کریم کے پیشاب میں خوشبو تھی. تو کبھی کسی انسان کے پیشاب میں خوشبو دیکھی آپ نے؟ کتنے کوئی حسین ہو, کتنی اونچی نسل کا ہو, کتنے وہ سرسبز و شاداب علاقے سے اس کا تعلق ہو, کبھی کسی انسان کے پیشاب میں آپ نے خوشبو دیکھی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب لوگ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور جس مقام پر پیشاب کرتے تھے وہاں سے خوشبو آتی تھی. اور شیخ عبدالحق مدثر بھی نے لکھا ہے مدارج النبوہ میں کہ اس مقام پر اگنے والی گھاس بھی خوشبودار ہوتی تھی. تو کیا یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ ایک انوکھے قسم کے انسان ہے اور واقعتا نہیں وہ لگتے سن جن کے پیشاب میں بھی خوشبو ہے؟ جب مسکراتے ہیں تو چہرے میں سے در و دیوار نظر آتا ہے. کبھی کوئی انسان دیکھا ہے آپ نے ایسا کہ اس کے چہرے میں سے در و دیوار نظر آئے, شکلیں نظر آئیں؟ جب وہ کلام کرے تو اس کے دانتوں میں سے نور نکلے اور دیواروں سے ٹکرائے جا کے دیواریں روشن ہونے لگے. اور جب وہ کمرے میں داخل ہو تو حضرت عائشہ صدیقہ کو سوئی نظر آ جائے. کبھی کوئی انسان دیکھا ہے آپ نے وہ اندھیرے کمرے میں آئے تو اندھیرے کمرے کو روشن کر دے؟ اور حضور نبی کریم سے بے شمار معجزات, ایک نہیں دو نہیں, ان گنت, اور صحابہ نے روایت کی ایک دو نہیں ہے. اگر ایک دو ہوتے تو شاید کوئی کہتا کہ وہ حضور نبی کریم نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا ہوگا. نہیں, ہزاروں نے روایت کی. اور یہ جو میں نے ابھی بیان کیا کہ انگلیوں سے پانی کی چشمے جاری کر دی, 1500 صحابہ تھے. کتنے تھے؟ 1500 صحابہ تو جھوٹ پر متفق نہیں ہو سکتے. اور پھر قریش کے بڑے بڑے سردار اور یثرب کے بڑے بڑے سردار, معزز لوگ, سچ بولنے والے لوگ اس بات پر متفق ہوئے کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے حضور کی انگلیوں سے پانی کی چشمے جاری کی. یہ عقلی دلائل ہے کہ حضور باقی اللہ کے رسول ہیں. بہت سے عقلی دلائل ہیں, لیکن میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں حضور اللہ کے رسول ہیں وہ یہ ہے. حضور نے ایک دین پیش کیا ہمارے سامنے جس کو دین اسلام کہتے ہیں.
کامل نہیں، کامل رہنمائی عبادات کے بارے میں بھی، اعتقادات اور نظریات کے بارے میں بھی، معاملات کے بارے میں بھی، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے۔ شاید کسی نظام کے اندر اتنی بڑی رہنمائی نہ ہو، پر اللہ جانوروں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، جانوروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے، زیادتی نہیں کرنی، اور اس سلسلے میں پوری رہنمائی، اور چھوٹی چھوٹی باتیں، سرما کیسے لگانا ہے، پتہ ہے آپ کو سرما کیسے لگانا ہے؟ پہلے دائیں آنکھ میں 1 سلائی، پھر بائیں میں 2، پھر دائیں میں 1، پھر بائیں میں 1، پھر دائیں میں 1، 3 ہو گئی۔ آغاز بھی دائیں سے، اختتام بھی دائیں سے۔ پتہ ہے آپ کو ناخن کاٹنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس انگلی سے شروع کرنا ہے، ادھر جانا ہے، پھر ادھر سے ادھر آنا ہے، پھر آخر میں انگوٹھا۔ آغاز بھی دائیں ہاتھ سے، اختتام بھی دائیں ہاتھ پر۔ ناخن کاٹنے کا طریقہ، جوتا پہننے کا طریقہ، جوتا اتارنے کا طریقہ، بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ، اور نگیز کھولنے کا طریقہ، کب کھولنا ہے، پھر لیٹنے کا طریقہ، پھر پانی پینے کا طریقہ، اور پھر حضور نبی کریم نے صرف جسمانی مسائل نہیں بیان کیے، روحانی مسائل بھی بیان کر دیے، اور صرف دنیا میں پیش آنے والے مسائل نہیں بیان کیے، قبر کے بھی بیان کر دیے کہ یہ کام کرو گے تو قبر جنت بن جائے گی، یہ کرو گے تو تمہاری آخرت میں تو عرش مولا کا سایہ ملے گا، قیامت میں اس کی گرمی سے بچ جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے جہاں ہمیشہ رہو گے، موت نہیں آئے گی، بیماری نہیں آئے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا، اللہ کا دیدار ہوگا جنت میں، جنت بھی ہمیشہ، تم بھی ہمیشہ۔ یہ کامل رہنمائی دین اسلام ہے نا، دنیا کے بارے میں، برزخ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اور ناخن کاٹنے سے لے کر انٹرنیشنل سطح کی زندگی تک پوری رہنمائی حضور نے عطا نہیں کی۔ اور کیا صرف اہل مکہ کے لیے رہنمائی پیش فرمائی؟ نہیں، روئے زمین کے انسان کے لیے۔ کیا 2 سال کے لیے؟ نہیں، قیامت تک کے لیے۔ اور حضور کس سے پڑھے نہیں؟ اب جو دلیل ہے حضور کی رسالت کی، آپ کس سے پڑھے نہیں؟ کوئی کالج نہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی پڑھے لکھے بندے نہیں منگوائے حضور نے یہ قانون سازی کرنے کے لیے اور یہ ضابطہ حیات عطا کرنے کے لیے۔ نہ فارسیوں سے کہا میری مدد کرو، نہ رومیوں سے کہا تم میری مدد کرو، نہیں، انہی ان پڑھ لوگوں کی تربیت کرنا ہے۔ کوئی صدیق اکبر بن گئے، کوئی فاروق اعظم بن گئے، کوئی حضرت۔ کتنے رجال لوگ گالی دیتے ہیں حضور کے شاگردوں کو، رجال کو، یہ تو نبی پاک کو گالی بنتی ہے۔ کوئی کہ پیر صاحب کے مرید اچھے نہیں ہیں تو یہ پیر صاحب کو گالی ہے، اور کوئی کہ حضور کے صحابہ اچھے نہیں تو نبی پاک کو گالی ہے۔ جن کی نبی پاک نے تربیت کی ان کے اندر کیسے نقص ہو سکتا ہے؟ یہ عیب ہو سکتا ہے؟ یا وہ گالیوں کے قابل ہو سکتے ہیں، ان کو گالیاں دی جائیں جن کو نبی پاک نے تربیت کی؟ بہرحال امریکہ والے نظام بناتے ہیں امریکہ کے لوگوں کے لیے، برطانیہ والے برطانیہ کے لوگوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے آج تک کسی نے نہیں بنایا، حضور نے ساری کائنات کے لیے۔ ان کے پڑھے لکھے لوگ جمع ہوتے ہیں، حضور خود بھی نہیں پڑھے کالج میں جاتے، حضور نبی کریم نے کوئی کسی لائبریری کو بھی نہیں دیکھا، کسی یونیورسٹی کو بھی نہیں دیکھا، پرائمری اسکول بھی وہاں پر نہیں تھا۔ ان کی تو کریم جمع ہو جاتی ہے، ایک کمیٹی، پھر دوسری کمیٹی کے پاس بھیجو، پھر تیسری کے پاس، ویسی ہوتی ہیں، ڈسکس ہوتا ہے۔ پوری زندگی کے اندر جن لوگوں نے تجربات کی ان لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے چن چن کے، پھر وہ قانون سازی کرتے ہیں، پھر 2 سال کے بعد کہتے ہیں اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے، ترمیم ہونی چاہیے، یہ ہماری ضرورت کو پورا نہیں کر رہا۔ امینڈمنٹ نہیں کرتے برطانیہ والے، امریکہ والے نہیں ترمیم کرتے قانون میں، نہیں چائنا والے کرتے، لیکن آمنہ کے لال نے وہ پیش کیا جو قیامت تک جس میں ترمیم نہیں ہوگی، قیامت تک تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تبدیل کر ہی نہیں سکتا اس کو۔ تو کیا یہ دلیل نہیں ہے عقلی طور پر کہ حضور واقعی اللہ کے رسول نے اللہ ان کو پڑھاتا رہا اور وہ قوم کو پیش کرتے رہے، وہ انسانیت کو پیش کرتے رہے؟ یہ رسول اللہ نے کی ایک دلیل میں ہے، آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو اب عشاء کا بھی ٹائم ہے، ٹائم ہوتا تو میں حضور کے اور شانے بھی آپ کے سامنے رکھتا، تو میں نے بڑے اختصار کے ساتھ توحید اور رسالت پر بحث آپ کے سامنے رکھی۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ جہاں ہم نماز کے مسائل بیان کرتے ہیں، جہاں روزے کے بیان کرتے ہیں، جہاں میلاد بیان کرتے ہیں،
جہاں معراج بیان کرتے ہیں، تو جو بنیاد ہے وہ تو توحید و رسالت ہے، وہ تو لا الہ الا اللہ ہو۔ ہمیں بنیادی طور پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر بھی کلام کرنا چاہیے، اور لوگوں کو اس کی تعلیم دینی چاہیے، اور لوگوں کو ایجوکیشن دینی چاہیے اس بارے میں۔ تو میں نے کوشش کی، اگرچہ میں بیمار تھا اور اس کو میری شوگر بھی آئی ہے، بعض بات بولتا ہوں تو زبان تھتھیا جاتی ہے، لیکن میں نے کوشش کی کہ بڑے مختصر وقت میں نے آپ کے سامنے ایک مقالہ رکھا ہے توحید و رسالت پر، اور اس کو میں نے بڑے اختصار کے ساتھ اس کانفرنس میں نے جمع کر دیا ہے، اور اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں اس کتاب میں ترجموں کے حوالے سے اور جو غلط ترجمے ہوئے ہیں میں نے 16 مقامات سے نشاندہی کی ہے، اور ویسے کی ہیں تنزیہ باری تعالیٰ پر بھی اور عصمت انبیاء پر بھی، اور حضور رحمت للعالمین ہیں اس پر بھی، کیونکہ لوگوں نے کہا کہ حضور لوگوں کے لیے رحمت ہے، رحمت للعالمین کا مان کیا؟ حضور لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ حیران ہوں گے، مترجمین نے ترجمے کی حضور لوگوں کے لیے رحمت ہے، اللہ نے آپ کو لوگوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، حالانکہ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا رحمت للناس، فرمایا رحمت للعالمین۔ رحمت للعالمین کا ترجمہ لوگوں نے غلط کیا، میں نے اس میں ساری نشاندہی کر دی۔ آپ اب یہ کتابیں لے جائیں، میں پاکستان سے اٹھا کر، اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ ان کو پڑھیں، جب آپ پڑھیں گے تو آپ پر حق واضح ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اس کا انگریزی میں ترجمہ کریں، اپنی بیوی کو پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں، دوستوں کو پڑھائیں، حلقے بنائیں، جو بات میں آپ کو پہنچا رہا ہوں آپ آگے پہنچائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔